في أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله على النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ عمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ میں شریک فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اس کو جا کر کہو کیا تو چاہتا ہے کہ تو سدھر جائے، سنور جائے۔ واهديك الى ربك فتخشى، میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھلا رہا ہوں تاکہ تو ڈر جائے، تیرے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا حکم دے کر فرعون کے پاس بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور فرمایا یضیق صدری ولا ينطلق لسانی، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں۔ اخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ اچھی بات کرنا جانتا ہے، آپ اس کو بھی رسول بنا دیجئے۔ فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں میرا ایک مددگار بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرا بھائی ہارون ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دیجئے۔ واشرکہ فی امری، اس کو میرے تبلیغ میں میرا شریک کر دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے۔ حالانکہ مصر کے اندر بہت سارے آدمی تھے، بہت سارے نوجوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں مانگا، صرف اپنے گھر والے کو مانگا، اپنے بھائی کو مانگا، کیونکہ گھر والوں کے جتنے معین اور مددگار بن سکتے ہیں باہر والے نہیں بن سکتے۔ خون کو جتنا سمجھ سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی بنا دیجیے۔ تو اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تم نے دعا کی وہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تم بھی نبی ہو، تمہارا بھائی بھی نبی ہے۔ علماء نے لکھا کسی بھائی نے کسی بھائی پر اتنا بڑا احسان نہیں کیا جتنا بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون پہ کیا، اللہ سے کہہ کر ان کو نبی بنوا دیا، رسول بنوا دیا، پیغمبر بنوا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میری امت کو میری تبلیغ میں میری دعوت میں میرا ساتھی بنا دیجئے، میرا شریک بنا دیجئے، میرا ان کو معین و مددگار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کیے ہوئے، بغیر آپ کی طلب کے، آپ کی پوری امت کو، تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں آپ کا ساتھی بنا دیا، آپ کی دعوت میں آپ کے شریک کر دیا، اور شریک کر کر ساتھی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قل کہہ دیجئے، کس کو؟ یہ نہیں فرمایا کس کو، کہہ دیجئے دیوبند میں جمع ہونے والی مستورات کو، کہہ دیجئے دیوبند میں جمع ہونے والے مردوں کو، کہہ دیجئے عشرے چلے میں آنے والے جوڑوں کو، کہہ دیجئے صبح قیامت تک آنے والے مردوں عورتوں کو ادعو الی اللہ، میرا راستہ، میری سنت، میرا طریقہ، میرا مقصد حیات، مقصد زندگی یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ ہی نے کیا ہے، جو کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کر رہے ہیں، جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ کا ہر غیر اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں۔ سارے مردوں کا تعلق، ساری عورتوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے داعی بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا۔ محنت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام مردوں عورتوں پر مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب کا رخ بنے ہوئے سے بنانے والے اللہ کی طرف کر دوں۔ میں آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا ہوں، زمینوں کی طرف نہیں بلاتا ہوں،
چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلاتا ہوں، دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا ہوں، مخلوق کی طرف میں دعوت نہیں دیتا، کیونکہ مخلوق تو بننے میں خالق کی محتاج ہے۔ جس طرح مخلوق بننے میں محتاج ہے، اسی طرح نفع و نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کائنات میں کسی کا محتاج نہیں۔ مردوں عورتوں تم اللہ سے جڑ جاؤ گے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے، اس کا یقین اپنے دل میں داخل کر لو گے، تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ علی بصیرۃ، اس کا مجھے پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہر مرد کا، ہر عورت کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ ھذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے، یہ میرا رات دن صبح شام کا مشغلہ ہے۔ یہ دعوت میری 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے، 8 گھنٹے کی نہیں ہے، پہلے دوسرے گشت کی نہیں ہے۔ یہ دعوت میری سحروزگی عشرے کی نہیں ہے، یہ دعوت میری چلے کی نہیں ہے، یہ دعوت میری دوسرے چلے کی نہیں ہے، یہ دعوت میری 2 ماہ بیرون کی نہیں ہے، یہ دعوت میری 5 ماہ بیرون کی نہیں ہے، یہ دعوت میری 1 سال 2 سال 3 سال کی نہیں ہے، بلکہ یہ میری دعوت، یہ میری تبلیغ 24 گھنٹے کی ہے، پورے ہفتے کی ہے، پورے مہینے کی ہے، پورے سال کی ہے، پوری زندگی کی ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ یہ ہمارا مردوں عورتوں کا، پوری امت کا ایک مقصد حیات، مقصد زندگی ہے۔ 24 گھنٹے پورے برس ہمیں اس کام کو مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، دن میں بھی، رات میں بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، گرمی میں بھی، سردی میں بھی، برسات میں بھی، خوشحالی میں بھی، تنگحالی میں بھی، اپنوں کو بھی، پراؤں کو بھی، محبت کرنے والوں کو بھی، عداوت کرنے والوں کو بھی، سب کے لیے میری ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ تبلیغ اور دعوت میرا کام ہے۔ پورے یقین کے ساتھ میں اللہ کی طرف مردوں کو بھی بلاتا ہوں، عورتوں کو بھی بلاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انا، یہ صرف تبلیغ اور دعوت میرے تنہا کا کام نہیں ہے۔ ومن اتبعنی، جس نے میرا اتباع کیا، جس نے میری پیروی کی، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، ان سب کے ذمے دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے۔ اللہ کے بندوں بندیوں کو، مردوں عورتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اس امت کا مقصد حیات، مقصد زندگی ہے۔ اللہ نے پوری امت کو میری تبلیغ میں میرا ساتھی بنا دیا، اور مجھ سے ہی اعلان کروا رہے ہیں کہ سارے مردوں کو، عورتوں کو بتا دو کہ جو کام میرا ہے وہ کام میرے ہر فرد بشر، ہر امتی، ہر مرد و عورت کا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم مردوں عورتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، دعوت میں ان کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اب یہ تبلیغ اور دعوت ہم سے محنت چاہتی ہے، مجاہدہ چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے۔ ہمارا یہ سب کا پہلا سبق ہے فضائل اعمال میں، سب سے پہلا سبق ہمارا یہی ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے خاطر، دعوت کے خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مردوں عورتوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے مکۃ المکرمہ سے پیدل بنفس نفیس، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہفتے واری تعلیم ہو رہی ہے اس کو پڑھو، روزانہ تعلیم ہو رہی ہے اس کو پڑھو، مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اس کو پڑھو، ماہانہ جوڑ ہو رہا ہے اس میں پڑھو، یا اسی طرح ہمارا یہ جوڑ ہو رہا ہے سہمائی، اس کے اندر فکر کرو 6 ماہی جوڑ ہو رہا ہے، سالانہ جوڑ ہو رہا ہے، بس اس کتاب کو پڑھ لو، سن لو، چھٹی ہو گئی۔ نہیں، یہ کتاب اس لیے ہے تاکہ اس کا ہر واقعہ، اس کا ہر عمل وہ ہمارا عمل بنے۔ فضائل اعمال یعنی عمل کا استحضار ہمارے سامنے رہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہم سب مردوں عورتوں کو مل کر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے کر، مجاہدہ کر اپنا گھر، وطن، علاقہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ سے طائف تشریف لے گئے، اور پھر طائف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پر سفر راہ خدا میں جو ہو رہا تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، وہ سہ روزہ کے لیے، عشرے کے لیے اور چلے کے لیے اور 2 ماہ کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سفر وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کی نیت سے ہو رہا تھا، شہادت کے شوق سے ہو رہا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے،
فرماتے تھے 5 دن 7 دن 2، یہ کہنا چھوڑ دو کہ بھئی 5 دن لگاؤ 7 دن لگاؤ، یا اس وقت میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سالانہ عشرہ لگاؤ اور ہر تیسرے سال چلہ لگاؤ اور 2 ماہ بیرون کا سفر کرو، 2 چلے لگ گئے تو 3 چلے لگ گئے آپ کے، تو آپ کو 5 ماہ بیرون کا سفر کرنا ہے۔ بس فرمایا 5 دن 7 دن کہنا چھوڑ دو، یہ مت کہو کہ بھئی ہر تیسرے مہینے تمہیں سہروزہ میں جانا ہے بس، اور تمہیں 5 ماہ میں جانا ہے، اور تمہیں 2 ماہ میں، اور پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال میں جانا ہے۔ فرماتے تھے 5 دن 7 دن کہنا چھوڑ دو، لوگوں کے سامنے یہ کام رکھو کہ یہ تبلیغ اور دعوت ایک کام ہے، ایک مقصد حیات، ایک مقصد زندگی ہے، اس کام کا کوئی سرا کوئی حد نہیں ہے، یہ مبارک عالی کام، اس کا کوئی سرا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس میں جو مرد و عورت جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی قربانی دے گا، اتنا ہی وہ اجر و ثواب اور اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ پائے گا۔ اور فرماتے تھے یہ راستہ تو وہ راستہ ہے کہ جس راستے کی ایک رات اور ایک دن کا اجر و ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے کر بھی حاصل نہ کر سکے، یہ وہ راستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر تم مجھے ایک رات کی اپنی نیکی دے دو اور ایک دن کی اپنی نیکی دے دو، میں عمر اپنی ساری زندگی کی نیکیاں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ کون عمر؟ وہ عمر جنہوں نے 24 مرتبہ فرش پر زمین پر ایک بات کہی، اللہ نے عرش سے وحی بنا کر اس کو نازل فرمایا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ نبوت والی صفات رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی نیکی دے دو، ایک دن کی نیکی دے دو ابو بکر، میں ساری نیکی دینے کو آپ کو تیار ہوں۔ فرمایا رات کون سی ہے؟ فرمایا رات وہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے خاطر، تبلیغ کے خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اور رات کو غار میں آپ کا قیام ہوا تھا، وہ رات کا قیام جس کی قرآن نے بھی تصدیق کی اور قرآن نے بھی اعلان کیا اللہ تنصروہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے رسول کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا ان کے وطن سے، مکہ المکرمہ سے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ ہجرت کی رات ابو بکر مجھے دے دو، میں ساری زندگی کی نیکی تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو ہجرت جو ہے وہ تبلیغ کی اور دعوت کی روح ہے اور جان ہے، بغیر خروج کے کوئی مرد کوئی عورت اس راہ میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تبلیغ کی جان اور جو روح ہے وہ خروج ہے، وہ راہ خدا کے اندر نکلنا ہے۔ ہجرت سے دعوت سمجھ میں آتی ہے، ہجرت سے نصرت سمجھ میں آتی ہے، ہجرت سے عبادت سمجھ میں آتی ہے، ہجرت سے دعوت سمجھ میں آتی ہے، ہجرت سے قرآن اور حدیث، سنت اور شریعت سمجھ میں آتی ہے۔ بغیر ہجرت کے مجاہدے کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی میں ساتھیوں کہہ رہا تھا آتے ہوئے، ہم لوگ آ رہے گنگوں سے، تو میں حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے لکھتے مجھے خیال آیا، میں نے ساتھیوں کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری امت کے مردوں عورتوں کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، فلہ اجر 100 شہید، اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آج امت کے اندر بگاڑ ہے، مرد دین پر نہیں رہے، عورتیں دین پر نہیں رہی، سنت اور شریعت زندگیوں سے نکل گیا، اور سب سے زیادہ سنت جو چھٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو چھوٹا ہے وہ دعوت کا چھوٹا ہے، تبلیغ کا چھوٹا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کو امت آج بھولی ہوئی ہے۔ میں کارگزاری لیتا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ محلے میں، علاقے میں اکثر مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے، اکثر مرد و عورت نماز نہیں پڑھ رہے، جو سب سے بڑا رکن ہے۔ قیامت میں حشر میں سب سے پہلے نماز ہی کا سوال ہوگا۔ ہر علاقے کی کارگزاری ہے کہ مرد بھی اکثر نماز نہیں پڑھ رہے، عورتیں بھی اکثر نماز نہیں پڑھ رہی۔ پھر دوسری کارگزاری ہوتی ہے کہ مرد عورت زیادہ محلوں میں، بستیوں میں نمازی ہیں، یا اس کی تبلیغ و دعوت دینے والے زیادہ ہیں،
تو معلوم یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والے کسی نہ کسی درجے میں محلے میں مرد و عورت ہیں، لیکن نماز کی تبلیغ کرنے والے، نماز کی دعوت دینے والے، ایمان و عمل اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے مرد و عورت الامان والحفیظ نہ کے درجے میں۔ سب سے زیادہ کمی نماز میں ہے، اور نماز سے زیادہ کمی وہ تبلیغ میں ہے، دعوت میں ہے۔ مرد و عورت آج دعوت کو بھولے ہوئے ہیں، تبلیغ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ سنت جو سب سے پہلی سنت ہے رسول اللہ کی، اول سنت سنہا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الدعوت الی اللہ، سب سے پہلی سنت جس کو رسول اللہ نے اپنی امت کے مردوں عورتوں کے لیے زندہ کیا تھا وہ دعوت تھی، تبلیغ تھی۔ اسی کو امت سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہے کہ جب امت میری بگاڑ کے وقت، جب سنت کا جنازہ نکل رہا ہوگا، سنتوں کو لوگ چھوڑ رہے ہوں گے، دعوت کو بھول رہے ہوں گے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اپنا مقصد یاد، مقصد زندگی نہیں بنا رہے ہوں گے، اس موقع پر جو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا، اس مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ شہید خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہا سنت ہے، مہا عمل ہے، اس کا فہم اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ محنت کے بعد، مجاہدوں کے بعد، قربانیوں کے بعد عطا فرمائیں گے، کیونکہ علم الہی، علم نبوت ایک نور ہے۔ عبادت اور دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سے قربانی چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مرد و عورتوں اللہ کی راہ میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، قربانی دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا، جو مرد و عورت ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے، ہمارے کلمے کو پھیلانے پہنچانے کے لیے قربانیاں دیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے سارے دروازے، ساری راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو محنت اور مجاہدہ، قربانی یہ شرط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ کا مکہ سے مدینہ جانا وہ آرام کے لیے نہیں تھا، وہ کام کے لیے تھا۔ اور آپ کا جو سفر ہوا مکہ سے مدینہ، آپ جب پہنچے تو وہ پیر کا دن تھا، اور یہی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں عبادت کی، دعوت کی، ہجرت اور نصرت کی کثرت مطلوب ہے۔ سب سے بڑی ہجرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے بڑی نصرت وہ مدینہ والوں کی، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا، مہاجرین اور انصار۔ تو آپ ہجرت کر کے، مجاہدہ کر کے، قربانی دے کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، اور سن 1 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، سن 2 ہجری میں 6 دفعہ راہ خدا میں نکلے، اور سن 3 ہجری میں 5 دفعہ راہ خدا میں نکلے، اور سن 4 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دفعہ راہ خدا میں نکلے، اور 6 ہجری میں 3 دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں نکلے، اور سن 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ راہ خدا میں نکلے، 8 ہجری میں 3 دفعہ راہ خدا میں نکلے، اور 9 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں 1 دفعہ نکلے۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 2 مرتبہ ہوا، شوال المکرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سفر ہوئے، اور شوال سے اگلا مہینہ ذوالقعدہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سفر ہوئے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول، اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ خدا میں سب سے زیادہ سفر ہوئے۔ علماء نے لکھا 7 دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا کے اندر نکلے۔ تو آپ کا جو نکلنا تھا وہ 3 دن کے لیے، عشرے کے لیے، چلے کے لیے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اس لیے تھا، خود فرماتے ہیں میں راہ خدا میں جاؤں، اقتل، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر راہ خدا میں نکلوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، بار بار جان ملتی رہے اور راہ خدا میں نکلتی رہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، یہ آپ کی آرزو اور یہ آپ کی فکر تھی۔ تو وہ فکر ہماری ماؤں کی ہو جائے، ہماری بہنوں کی ہو جائے، ہمارے کام کرنے والے مردوں عورتوں کی ہو جائے، یہ اس نقل و حرکت چلت پھرت سے مقصود ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا چاہتے ہو، سنت لانا چاہتے ہو، تو زندگی میں 1 مرتبہ 4 مہینے لگا دو،
سالانہ چلہ لگاتے رہو، ماہانہ 3 دن لگاتے رہو، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاتے رہو، اور اگر چاہتے ہو پورا عالم بدل جائے اور پورے عالم میں انقلاب آ جائے، مرد و عورت پوری دنیا میں کوئی عبادت سے، دعوت سے، سنت سے، شریعت سے دور نہ رہے، تو پھر تمہیں ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں، پھر ہر مہینے تمہیں 10 دن لگانے ہیں، پھر روزانہ تمہیں 8 گھنٹے لگانے ہیں، اور پھر اس پر بس نہیں کہ سالانہ 4 مہینے لگا دیا، 8 مہینے چھٹی ہو گئی، ماہانہ 10 دن لگا دیے، 20 دن چھٹی ہو گئی، روزانہ 8 گھنٹے لگا دیے اور 16 گھنٹے چھٹی ہو گئی۔ فرمایا نہیں، یہ ترتیب سالانہ 4 ماہ، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے، یہ ترتیب تمرین کے لیے، مشق کے لیے ہے، پریکٹس کے لیے ہے۔ جب تمرین ہو گئی، تدریب ہو گئی، مشق ہو گئی، اب کوئی ترتیب نہیں، اب تو جب بھی تقاضا آ جائے فوراً تمہیں راہ خدا میں نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارا تو سالانہ عشرہ لگ گیا، اب ہم دوسرے عشرے میں نہیں جا سکتے، ہمارا تو تیسرے سال کا چلہ لگ گیا، ابھی تو ہمارے 2 سال باقی ہیں، ابھی تو ہم 2 ماہ لگا کر آئے ہیں، ابھی تو ہم کئی سال کے بعد ہمارا 2 ماہ کا بیرون کا سفر ہوگا۔ نہیں، یہ تو نئے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ سالانہ ماہانہ ترتیب پر چلیں۔ پرانوں کے لیے تقاضے ہیں، پرانی مستورات ہیں ہماری مائیں بہنیں، ماشاءاللہ 2 چلے لگ گئے، بیرون کا سفر ہو گیا، ماشاءاللہ چلہ لگ گیا، ماشاءاللہ عشرہ لگ گیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہر تیسرے مہینے 3 دن پابندی اہتمام کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ ترتیب نہیں، اب ان کے لیے تقاضے ہیں کہ یہ جماعت بن گئی ہے ماشاءاللہ 2 ماہ کی، اب ان کے ساتھ پرانا کوئی جوڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ 2 ماہ لگا کر آئے تھے بیرون کا سفر کر کے، ان کو معلوم ہے بیرون کا کہ اب یہ ابھی لگا کر آئے 2 ماہ، اور 4 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد پھر تقاضا آ گیا، تو یہ ہماری مائیں، ہماری مستورات فوراً اپنے خاوند سے کہیں کہ ہم لبیک کہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ ابھی چلہ لگا کر آئے، دوسرے چلے کا تقاضا آ گیا، فوراً دوسرے چلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ بات ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تھے، وہ فرماتے تھے الیاس کی بات کو الیاس کی سمجھ کر مت لو، ہماری بات کو نصوص پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، حدیث پر پیش کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک کام کرنے والے مرد اور کام کرنے والی عورتیں، کہ یہ ہماری پرانی بہنوں کا جوڑ ہے، یہ پرانی بہنوں کا جوڑ ہے جن کے پہلے وقت لگ چکے ہیں، اب ان کے سامنے تقاضے رکھنے ہیں پورے عالم کے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں چلنے والے مرد و عورت ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ لاکھ جان کے ساتھ اس راہ میں قربان ہونے کی نیت نہ کریں۔ لاکھ جانیں ہماری ہوں، ہر جان ہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ سب سے پہلی بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے میں راہ خدا میں جاؤں اقتل، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندگی ملے پھر شہید کر دیا جاؤں، بار بار جان ملتی رہے اور راہ خدا میں نکلتی رہے۔ جب جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اب 2 ماہ اور 5 ماہ اور 4 ماہ اور عشرہ، سالانہ اور ماہانہ، کوئی ترتیب مشکل نہیں رہے گی، ساری ترتیبیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے ہی دین کو عالم میں پھیلنے سے روک رکھا ہے، کہ ہم نے جان کو قیمتی بنا لیا، مال کو قیمتی بنا لیا، کہ ہماری جان مال شادی بیاہ پر لگے گی، ہمارا جان و مال مکانوں کے بنانے پر لگے گا، ہمارا جان و مال کپڑوں کے خریدنے پر لگے گا، ہمارا جان و مال زیورات کے اکٹھا جمع کرنے پر لگے گا۔ تو اس جان و مال کے قیمتی ہونے نے دین کو، دعوت کو عالم میں پھیلنے سے روکا ہوا ہے۔ جب تک جان و مال کو بے قیمت نہیں کرو گے دین کے لیے، اس وقت تک کی عبادت اور دعوت کا مزہ نہیں چکھو گے۔ کہ بھائی چلے جاؤ 4 ماہ کے لیے، چلے جاؤ 2 ماہ کے لیے، تو یہ کہتے ہیں پرانے کہ جب مجھے جانا ہوگا میں چلا جاؤں گا، بھائی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے تقاضے میں تو بہت ملکوں میں سفر کیا ہوا ہے۔ ابھی ہماری جماعت تھی چلے کی کئی سال پہلے، وہاں مستورات نوئیڈا میں، فرید آباد میں، تو ایک جماعت تیار ہو گئی، تو ہم نے ایک پرانے ساتھی سے کہا بھائی یہ جماعت تیار ہو گئی، اس جماعت کو مستورات کی آپ کو لے کے جانا ہے۔ مجھے تو بہت تقاضے ہیں، مجھے تو بہت تقاضے ہیں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں بھائی تقاضے کو تو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، راہ خدا میں نکلنا پڑے گا۔ جب میں نے تھوڑی بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے کیا سمجھا رہے؟ میں نے تو فلاں مولانا صاحب کے ساتھ بھی وقت لگایا، فلاں مولانا صاحب کے ساتھ بھی وقت لگایا، فلاں مولانا صاحب کے ساتھ بھی وقت لگایا، کام کو میں جتنا سمجھتا ہوں آپ تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے،
جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوا، دعوت میں لگا ہوا، آپ میری تشکیل نہ کرو، مجھے نہ سمجھاؤ میرے پاس کتنے تقاضے ہیں، کتنے لوگوں سے میں نے وعدے کر رکھے ہیں، اگر میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ان کے وعدوں کو کون پورا کرے گا؟ میں نے کہا سب کے وعدے یاد ہیں تمہارے، اللہ کا وعدہ بھول گئے جو اللہ سے کہہ کر آئے تھے کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ کا ہر حکم میں پورا کروں گا، اس کے نبی کے ہر طریقے پہ چلوں گا۔ یعنی جب آدمی پرانا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہماری تشکیل نہ کرو۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، وہ سب مردوں کو، عورتوں کو، کام کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے تمہیں تمہاری خودی نے خدا سے کھویا ہے، تمہیں تمہاری خودی نے خدا سے کھویا ہے، تمہیں تمہاری خودی نے خدا سے کھویا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کو یوں کہو کہ من مانی نے تمہیں رب چاہے سے روکا ہوا ہے۔ من مانی کے جب جی میں آئے گا تب کریں گے، نہیں، جب تقاضا آئے گا تب جائیں گے۔ ترتیب نہیں دیکھیں گے، اب گرمی نہیں دیکھیں گے، اب سردی نہیں دیکھیں گے، برسات نہیں دیکھیں گے، اب موقع نہیں دیکھیں۔ کام کرنے والے ہی اگر یہ کہیں گے ابھی موقع نہیں ہے تو پھر کون کہے گا ہمیں راہ خدا میں نکلنا ہے؟ کام کرنے والوں سے کہا جاتا ہے ماشاءاللہ 2 چلے آپ کے لگ گئے، اب 2 ماہ بیرون کا سفر کرنا ہے تمہیں، تقاضا ہے عالم کا، فتنے برپا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اب آپ کو 2 ماہ کے لیے جانا ہے، ماشاءاللہ 3 دفعہ 4 مہینے لگ گئے آپ کے، اب آپ کو 5 ماہ کا سفر کرنا ہے، ماشاءاللہ کئی اشرے لگ گئے، اب آپ کو چلے کے لیے جانا ہے، ماشاءاللہ 1 چلہ لگ گیا آپ کا، اب دوسرا چلہ لگا لو تاکہ بیرون کا سفر آسان ہو جائے۔ تو زبان پر یہ بات آتی ہے کہ مولوی صاحب 2 ماہ میں تو چلا جاتا میں، دوسرا چلہ تو لگا دیتا میں، پہلا چلہ تو لگا دیتا، واقعی کئی اشرے میرے لگ گئے، مجھے چلے میں جانا چاہیے، سہروزہ میرے کئی مرتبہ لگ گئے، اب مجھے چلے میں جانا چاہیے، اشرہ لگ گیا میرا، اب مجھے چلے میں جانا چاہیے، لگا تو دیتا میں 2 ماہ، لگا تو دیتا دوسرا چلہ، لگا تو دیتا پہلا چلہ، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بھئی تمہارے پاس تو ایمان ہے، تمہارے پاس تو نماز ہے، تمہارے پاس تو دعا ہے، اللہ سے کہو، اللہ سارے مسئلے حل کریں گے۔ جب ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بھئی تمہارے پاس تو غیبی خزانوں کی چابی اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، اللہ سے جو کہو گے اللہ تبارک و تعالی وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا، اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ آسان کر دیں گے۔ تو جب اتنا وقت لگا کر بھی ہمیں توکل کی خبر نہ ہوئی اور ہمیں دعا کی خبر نہ ہوئی اور ہمیں نماز سے اللہ سے لینا نہ آیا تو پھر کون نماز سے لے گا، کون دعا سے لے گا؟ جب پرانے بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ابھی موقع نہیں، حال نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کام کرنے والے مرد و عورت تقاضوں پر نہیں چلیں گے اور حالات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ اس سے برے حالات کو دعوت دے رہے ہیں، اس سے برے حالات کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استنفرتم فانفروا، جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جایا کرے تو نکل جایا کرو۔ اب گرمی نہ دیکھو، اب سردی نہ دیکھو، اب حال احوال نہ دیکھو، اب تو اللہ کا امر دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے کہ لاکھ جان کے ساتھ قربان ہونے کی نیت کرو گے تب تمہیں تبلیغ اور دعوت سمجھ میں آئے گی۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو ڈالا جانے لگا کھولتے ہوئے پانی میں تو وہ رونے لگے کہ بھائی عیسائی بن جاؤ، چھوڑ دیں گے تمہیں، کہ نہیں، کہ پھر روئے کیوں؟ کہ میں موت کی وجہ سے نہیں رویا، مجھے تو رونا اس بات پر آیا ہائے عبداللہ ابن حذافہ کی ایک جان ہے وہ آج قربان ہو جائے گی، کاش عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی اس کی جانیں ہوتی، وہ ہر جان راہ خدا میں قربان کر دے۔ لاکھ جان کے ساتھ قربان ہونے کی نیت ہونی چاہیے، ہر سفر میں اپنے آپ کو پیش کرو کہ یہ اشرے کی جماعت جا رہی ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں اس میں، یہ چلے کی جماعت جا رہی ہے چلو اس میں ہم بھی چلتے ہیں، یہ 2 ماہ کی جماعت جا رہی ہے چلو اس میں ہم بھی چلتے ہیں، ہمارا اپنا تشکیل کرنے کی ضرورت نہ ہونی چاہیے بس۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ پرانی بہنیں کون ہیں، پرانے مرد کون ہیں، کام کرنے والے تبلیغ کا کون ہے؟ فرمایا کام کرنے والے پرانے مرد و عورت وہ ہیں جن کی تشکیل کی ضرورت نہ پڑے، جن کو یوں نہ کہنا پڑے کہ بھائی چلے کی جماعت میں چلے جاؤ آپ کا اشرہ لگ گیا، آپ دوسرے چلے میں چلے جاؤ آپ کا پہلا چلہ لگ گیا، آپ 2 ماہ میں چلے جاؤ آپ کے 2 چلے ہو گئے، یہ کہنا نہ پڑے ان کو، وہ خود ہی کہیں کہ جی ہمیں بھیج دو 2 ماہ میں، ہمیں بھیج دو پہلے چلے میں، ہمیں بھیج دو اشرے میں، ہمیں بھیج دو شہروزہ میں، ہمیں تقاضوں پر بھیجو۔ یہ ہے کام کرنے والے پرانے کہ جن کو تشکیل کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود اپنے آپ کو کہیں کہ مجھے اس تقاضے پر بھیجو، اس تقاضے پر بھیجو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر اور ہنسے مسکراتے ہوئے اٹھے، فرمایا اللہ کے رسول ما اضحکک، کس چیز نے آپ کو ہنسایا، کیا بات ہے آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا میری امت کی پہلی جماعت جو سمندری راہ پر سفر کرے گی جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، جنت ان کے لیے
واجب ہو گئی. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت کی پہلی جماعت جو سمندری راہ پر سفر کر رہی ہے ایسے تختوں پر بیٹھی ہوئی ہے سمندروں میں چل رہی جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہو بیٹھتے ہیں. تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو میں اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عورت ہو تمہارا کام تو گھر میں رہنا ہے، کپڑے دھونا ہے، کھانا پکانا ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کی اے اللہ اس کو بھی اس جماعت کے اندر شامل فرما. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت سمندر کی راہ پر جو سفر کر رہی ہے اس کو بیان کیا. تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے خود کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دو اس سفر میں بھی میں جاؤں راہ خدا کے اندر. تو وہ خود ہی عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے دوسری دفعہ بھی راہ خدا میں جانے کے لیے اللہ سے دعا کر دو. تو خود ہی کہہ رہی. اسی طرح ہمیں خود ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اس لیے اب الحمدللہ ہمارے حلقے لگیں گے تشکیلوں کے. جن مستورات کے الحمدللہ چلے لگ گئے وہ دوسرے چلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گی. جن کے 2 چلے لگ گئے الحمدللہ اب وہ 2 ماہ بیرون کا سفر جلد از جلد انشاءاللہ ہوگا. اور جن کے عشرے لگ گئے ان کا چلے کا سفر ہوگا. اور نئے آنے والی جو مستورات ہیں ان کا عشرے کا اور سحر روزہ کی ترتیبیں قائم ہوں گی. جو پرچہ بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق حلقے لگا لیں. جن کے چلے لگ گئے ہیں 2 وہ ایک طرف بیٹھ جائیں تاکہ ان کے 2 ماہ کا ابھی پرچہ بنے گا انشاءاللہ اور تاریخ طے ہو جائے گی. نظام الدین سے پھر انشاءاللہ اس کا رخ آ جائے گا. ان جوڑوں میں تشکیل برائے تشکیل نہیں بلکہ تشکیل برائے ترتیب ہے کہ یہ جماعت پوری مکمل ہو گئی 2 ماہ کی اور اس میں یہ افراد ہیں اور یہ ان کا خرچہ ہے. بس نظام الدین سے رخ آ جائے تو انشاءاللہ یہ جماعت 2 ماہ کے لیے روانہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ یہ جماعت چلے کی تیار ہو گئی ہے. عشرے لگ چکے ہیں یا پہلے چلے لگ چکے ہیں. یہ دوسرے چلے والے ہیں یہ پہلے چلے والے ہیں. اور اسی طرح سحر روزہ کئی مرتبہ لگ گئے. ان کی عشرے کی ترتیبیں جو پرچہ بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق حلقے لگا لیں اور تشکیلیں کر لیں. تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ جن کے 2 چلے لگ گئے وہ ایک طرف بیٹھ جائیں. جن کے 1 چلہ لگا ہے وہ عشرے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں. جی دو چلے والے کتنے ہیں بابا صاحب؟ بس لکھو ہی. عشرے والے کتنے ہیں؟ عشرے والے ایک طرف ہو جائیں. عشرے والے بھائی سکندر ہے، بھائی کلیم ہے. آپ بیٹھ جائیں میرے پاس. عشرے والے چلے والے جو عشرے میں وہ چلے میں جائیں گے. جن کا 1 چلہ لگ گیا وہ دوسرے چلے میں جائیں گے. جن کا 1 چلہ لگ گیا وہ بھی ایک طرف بیٹھ جائیں. عشرے والے بھی حلقہ لگا دیں. اور جن کے سحر روزہ لگ گئے کئی مرتبہ وہ عشرے کے لیے آپ نام لکھ لو. اور ایک چلے والے بھائی اگلے والے بھائی بتاؤ 2 ماہ والے بتاؤ بھائی. آپ کے لگے بھائی. اچھا بھائی 2 کے لگے 2 چلے. کون کون ہے بھائی؟ ایک آپ ماشاء اللہ اور ایک آپ 3 ہیں. کب سے نہیں آج سے بنا لو جی. آج رکھتا ہو جائے مدد ہو جائے گی.